الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو صحیح البخاری کی کتاب الایمان کے سبق نمبر 4 سیشن نمبر 4 میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے ذکر فرمایا ہے اس روایت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ خیر کا ارادے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنے لیے بنایا، اور ہم سے وہ کام مطلوب ہے جو ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکا، اور وہ ہے اللہ کے دین کا نفاذ، اعلاء کلمت اللہ۔ جیسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے کر کے دکھانا، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چنتے، ہر ایک کی سلیکشن نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ فاطر میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے پھر وارث بنایا اپنی کتاب کا ان کو جن کو ہم نے چن لیا، یعنی ہم سے پہلے کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتابوں سے نوازا وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور منتخب کردہ تھے، اس وقت اب ہم ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن اس امت میں اللہ کے دین کے لیے کون کام کرتا ہے، دیکھنا یہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ تو آپ نے فرمایا بڑا آسان ہے جاننا، آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ 24 گھنٹے میں کن کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اگر تو آپ اس مقصد کے لیے ہیں جس کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی عبادات بھی ویسی، معاملات بھی ویسے، کام کاج بھی رزق حلال عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، محنت تعلیم سب کچھ ایک بڑے ویژن کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور خیر کا ارادہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کرتے ہیں نا، اس کی بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا انسان کو مکمل عربی بھی آتی ہو نا، لیکن دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین مکہ کو عربی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ بہت ہی آتی تھی، فصیح اللسان تھے وہ لوگ، لیکن نہیں سمجھ پائے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو انہی کی زبان میں تھے، سورہ ہود میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام سے کہا تھا، ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی اکثر باتوں کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انتخاب نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جو حدیث کی کلاس ہو رہی ہے، اس میں آنا یہ ہماری چوائس نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے۔ یعنی ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں، اور جو ٹائم پہ نہیں آتا اس کا مطلب ہے وہ ٹائم پہ لایا بھی نہیں گیا ہے نا۔ یعنی وہ فکر کرے صرف فائن کے ڈر سے نہیں، جو فائن آپ اگر دے دیں تو وہ ہے نا، وہ مثلا اگر سموسے بھی کھائے تو وہ گھنٹے بعد ہضم ہو جائیں گے نا، لیکن آپ ٹائم پہ لائے نہیں گے، یہ فکر والی بات ہے۔ تو اہل علم کے ہاں یہ بات بڑی معروف تھی کہ نماز مسجد میں پڑھنے نہیں گئے، یہ بات نہیں ہے۔ ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے، یہ بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے، ہمیں آج مسجد میں لے جایا کیوں نہیں گیا؟ میں ایک دفعہ عمرے پہ گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ وہاں فیصل آباد کے استاد محترم ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث ارشاد الحق عصری صاحب حفظہ اللہ، خانہ کعبہ میں ام القریٰ یونیورسٹی مکہ کے اسٹوڈنٹس کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ تو میں نے سلام عرض کی کلاس کے بعد، تو میں نے پوچھا حضرت کب تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہاں کوئی تشریف نہیں لاتا، یہاں لایا جاتا ہے، یہاں بلایا جاتا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کس کو یہ نصیب دے دے۔ صحابہ کرام کی کتنی بڑی مخالفت تھی نا، انہوں نے ساری مخالفت برداشت کر لی، لیکن آپ علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی مدینہ میں بہت بعد میں مسلمان ہوئے، غالباً 7ویں صدی ہجری میں، 7ویں ہجری میں۔ لیکن آپ دیکھیں 3 ساڑھے 3 4 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ روایات کیوں یاد ہیں یا کیوں ان کے پاس ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، یہ تھا شوق۔ تو آج اب دیکھیں کہ ان کا نام ہر دوسری تیسری حدیث کے شروع میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں اپنے لیے اعزاز سمجھیں، خوش قسمتی سمجھیں، اور دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں آنے کے مقصد پہ لگا دے۔ بس اگر آپ اس مقصد پہ نہیں چل رہے پھر منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منزل پہ پہنچنا مقصود ہی نہیں ہے، مطلوب ہی نہیں ہے، بلکہ راستے پہ ہونا مطلوب ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی منزل تو بہت دور ہے، جنت ہے، بس اس راستے پہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری نہیں دی، انک لا تہدی من احببت، لوگوں کو صراط مستقیم پہ لانے کی یا صراط مستقیم دکھانے کی ذمہ داری دی ہے، لگانے کی ذمہ داری بھی نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کی خاطر ساری قربانیاں دے دیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، اور اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ صحیح بخاری کی آج کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کو کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو اتنا ہی حکم دیتے جتنا کرنے کی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور ہم سورہ بقرہ کے آخر میں جو آیات پڑھتے ہیں اس میں ایک دعا ہے، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اے اللہ تعالیٰ جس طرح سابقہ قوموں پہ ان کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ ڈالا گیا تھا، ہمارے پہ ایسا نہ کرنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یعنی کوئی ایک بھی اسلام کا حکم ایسا نہیں ہے جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ ٹھیک ٹھاک ہے تو جائیں مسجد جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، نہیں طبیعت ٹھیک تو گھر پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، حتیٰ کہ جنگ میں جان کا خطرہ ہے تو کیا کریں، بھاگتے ہوئے پڑھ لیں، روزہ رکھیں، سفر میں ہیں چھوڑ دیں، بھلے آپ کے پاس طاقت بھی ہے چھوڑ دیں، سفر ہے نا، میری امت کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ بس کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے امت کو دیا ہو ان کی طاقت سے بڑھ کے، طاقت سے بڑھ کے نہیں۔ قالوا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ تو گناہ ہی نہیں ہے، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے تو سابقہ اور آئندہ ہیں، گناہ ہی نہیں ہے۔ آپ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ جب عمل کرنے کا حکم دیں گے تو تب ہم کہیں بخشش کے قریب ہوں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی آپ صحابہ کرام کی طاقت استطاعت کے مطابق حکم دیتے تھے، اور صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ کم ہے، تو لہٰذا کیا کریں، ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں، ہمارے تو گناہ ہیں۔ آپ گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم گناہوں سے تب پاک ہوں گے جب آپ سے بھی زیادہ محنت کریں گے، یہ مطلب تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ہمیں حکم دیا نا یہ بھی زیادہ ہے، بلکہ صحابہ کرام نے یہ عرض کی کہ یہ کم ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بات پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فیغضب، آپ غصہ ہو گئے، اور حتی یعرف الغضب فی وجہہ، غضب کے آثار آپ کے چہرے مبارک پہ آ گئے۔ یعنی زیادہ عمل کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا۔
پسند ہوتا تو آپ خوشی کا اظہار کرتے نا، میں تو آپ کا خیال رکھ رہا تھا، آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی محنتی ہے یار، میں نے کہا تھا آپ 2 پارے پڑھو، آپ 10 پارے پڑھ کے آگے، کیا زبردست ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، چونکہ آپ علیہ السلام کو اندازہ تھا سابقہ قوموں کا بھی کہ میرے صحابہ چلو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، یہ تو کر لیں گے، لیکن بعد میں جو چلوؤں نے آنا ہے ہمارے جیسے ان کا کیا بنے گا۔ ایسے ہی ہے نا، شکر پڑھے، یعنی ہمارے لیے یہ کتنی آسانیاں ہیں۔ ثم یقول، پھر آپ نے فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اعلمکم جاننے والا تمہاری بنسبت میں ہوں۔ لہٰذا زیادہ کام اور مشکل کام نہیں چاہیے، بلکہ مسنون کام چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں ہے، اور احسن عملا تب ہوتا ہے جب 2 شرائط ہوں، ایک اخلاص یعنی صرف اللہ کے لیے، دوسرا اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا کوئی اٹینڈنس ریکوائرڈ تھی؟ نہیں۔ اگر یہ والی بات ہے پھر اس کا مطلب کام سارا گیا، صرف اللہ کے لیے بس، کوئی ڈگری نہیں چاہیے، کوئی نام نہیں چاہیے، کوئی اٹینڈنس کا مسئلہ نہیں، میں نے صرف اللہ کے لیے جانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اس مقصد پہ آنے کے لیے جس کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہم دنیا کے ان معاملات میں جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، کھانا پینا روٹی کپڑا مکان، اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں نا، لیکن جو کام ٹوٹلی ہمارے اوپر ڈال دیا ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ اللہ پہ توکل کرتے رہتے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں آتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دنیا میں تو بقدر مقدر ملے گا، آخرت میں بقدر محنت ملے گا۔ دنیا بقدر مقدر ہے، محنت نہیں ہے۔ اگر محنت ہوتی تو یہ مزدوروں کو زیادہ پیسے ملتے، بنسبت اس کے جو بیٹھے بس کلک ہی کر رہا ہے۔ دنیا بقدر محنت نہیں ہے، بقدر مقدر ہے، آخرت بقدر محنت ہے۔ اور اس کے لیے کتنی محنت کی ہے یہی مطلوب ہے۔ زیادہ محنت کرنی ہے نہیں، کتنی کرنی ہے؟ مسنون بس۔ یعنی ہم اگر رات کو مسنون انداز سے سوتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ صرف عبادت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم سو رہے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ جس طرح یہ پاکی کی حالت میں سویا تو اس کو پاک کر۔ یعنی آپ علیہ السلام کی امت ہونے کا اعزاز دیکھیں ہمارے لیے، فرشتے ہمارے لیے سوئے ہوئے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر سوئی ہوئی حالت میں مسنون طریقہ اختیار کرنے سے دعائیں ملتی ہیں تو یہ آپ علیہ السلام کا دین پڑھنے سے کہاں پہنچے گا انسان۔ وہ اپنے علم کی فضیلت میں روایت سنی ہوگی کہ طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں اور یہ بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر سکھانے والے، سیکھنے والے۔ اور فرشتے لتضع اجنحتها رضا لطالب علم، آپ نے فرمایا کہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اس بندے کی خوشنودی کے لیے۔ یہ اعزاز اور سٹیٹس عام نہیں ملتا۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا نائم رأیت الناس یعرضون علی، آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا جو مجھ پر پیش کیے جا رہے تھے، وعلیہم قمص، ان پہ قمیضیں تھیں، قمیض کی جمع قمص، انہوں نے قمیض پہن رکھی تھی، منہا ما یبلغ الثدی، کسی کی قمیض یہاں سینے تک آتی تھی، یعنی اوپر سے یہیں تک ہے بس، ومنہا ما دون ذلک، اور کچھ کی زیادہ تھی، وعرض علی عمر بن الخطاب، مجھ پہ عمر بن خطاب پیش کیے گئے نیند کی حالت میں، وعلیہ قمیص یجرہ، ان پہ اتنی بڑی قمیض تھی کہ وہ اسے کھینچے چلے جا رہے تھے، یعنی کسی کی یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے، ان کی پاؤں سے بھی نیچے ہے، کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کیا تھے؟ سچے اور وحی۔
تو قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر اس کی تعبیر کیا کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی لمبی قمیض کی تعبیر کیا کی؟ آپ نے فرمایا الدین، دین ہے۔ اتنا زیادہ حضرت عمر پہ دین ہے کہ وہ ان کے جسم سے بھی زیادہ، یا اللہ۔ اور آج کتنے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ تو حضرت عمر کو بھی نہیں بخشتے۔ بعض اہل علم نے پتہ ہے ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ علیہم ما یخرج من بطونہم، ان پہ وہ جو ان کے اندر سے نکلتا ہے، یعنی ایک فصیح اور بلیغ گالی ہے یہ۔ ابن حزم بہت بڑے امام تھے، وہ اس طرح کی جملہ بولتے، کہنے لگے تہذیب کے دائرے میں رہ کے تھوڑی سی سنا دینی چاہیے۔ علیہم ما یخرج من بطونہم، یہ یاد کر لیں یہ لوگ اس وقت سے ہیں۔ ہاں یہ اس وقت کے لوگ ہیں۔ یعنی حیران، یعنی آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت ہوتی تو آپ نبی تھے، اور آپ کو دیکھ کے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک جنتی۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے آراء کے اوپر قرآن میں آیتیں آئی ہیں، شراب کی، بیپ، عورتوں کے پردے کی، پھر یہ جو جنگ کے قیدی تھے ان کی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کا موقف تھا کہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رائے تھی چھوڑ دیا جائے، حضرت عمر کی رائے کیا تھی؟ اڑا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی آئیں اور وہ خون بہائے بغیر چھوڑ دیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آئی۔ یہ تھا دین کا معیار۔ یعنی یہ خوش قسمت سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر تو بہت عظیم تھے، ہمارے نزدیک تو وہ بھی بہت عظیم ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ان کی عظمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی، وہی تو حضرت عمر ہے۔ یعنی کہ کتاب الایمان میں اس روایت کو لانے کا مطلب یہ ہے، کیا کمال ایمان تھا حضرت عمر کا۔ اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک، پہلے روایت پڑھا ہے نا، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، ساری انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضرت عمر نے عرض کی تھی کہ میں سب کی بنسبت آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں الا من نفسی، سوائے اپنے آپ کے۔ تو آپ نے فرمایا عمر ابھی تک بات نہیں بنی۔ تو انہوں نے عرض کی واقعی، یعنی کہ مجھے آپ سے محبت اپنے آپ سے بھی زیادہ کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اللہ، آج کے بعد تو آپ میرے نزدیک میرے سے بھی زیادہ محبوب ہیں، یعنی میرے پہ میری مرضی نہیں چلے گی، آپ کی چلے گی۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ہوا ہے ایمان جا کے مکمل، اور پھر عملی طور پر زندگی میں کر کے بھی دکھایا۔ اور ان کا عدل و انصاف اور باقی جو ان کی اوصاف حمیدہ ہیں وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایمان، اگر کسی آدمی کو خواب میں ایسا نظر آئے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ہے۔ اچھا بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، کبھی آپ نے بھی غور کیا ہے، تجربہ تو ہمیں ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو ننگا دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، وہ خواب بیان بھی کرتے ہیں۔ مجھے کوئی خواب بھیجے تو میں ایک کزن کو بھیج دیتا ہوں، کیونکہ خواب کی تعبیر وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، میں نے بھی ان سے پوچھنی ہوتی۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا ننگا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اوئے ہوئے، اس کو تو کتاب الایمان لازمی پڑھنی چاہیے پھر۔ اور شکر پڑھیں اللہ تعالیٰ روزانہ نہیں دکھاتے ہمیں، ورنہ تو کام ہی خراب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اور اگر دکھانا شروع کر دیں ایک دوسرے کو، دوسرا
فتوے لگ جائیں یا اللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے میں ایمان ہوتا ہے وہ دکھا دیتے ہیں، جو بے ایمان ہوتا ہے وہ دکھاتے ہی نہیں۔ چلیں یار اس کا پردہ ہی رہے، ممکن ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کتاب الایمان، اور ایمان کی حالت دیکھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل اللہ اہل الجنت الجنہ، اللہ تعالی اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، یدخل من یشاء برحمتہ، جسے بھی داخل کریں گے اپنی رحمت سے کریں گے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی روز قیامت اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں، اعمال ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، جیسے ہم اللہ کی رحمت سے کلاس میں بیٹھے، اپنی کوئی محنت سے نہیں بیٹھے ہوئے۔ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، پھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کریں گے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر فرمائیں گے، انظروا من وجدتموہ فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجوہ، فرشتوں سے فرمائیں گے جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے یا تھا، اس کو جہنم سے نکال لیں، ذرہ برابر۔ یہ خردل من ایمان کا مطلب ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، یعنی کھجور کھانے کے بعد گٹھلی پہ جو وائٹ سا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یا من خردل ایمان، رائی کا دانہ جو بالکل چھوٹا ہوتا ہے، یعنی ادنا سے ادنا درجہ بھی کسی کا ایمان کا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو نکال لیں۔ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، پھر انہیں نکالا جائے گا، کیسے؟ جل کر کالے ہوئے ہیں۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، پھر انہیں نہر الحیات میں ڈالا جائے گا، پھر وہ وہاں پہ ایسے اگیں گے دوبارہ جیسے کہ دانہ اگتا ہے نہر کے سیلاب کے کنارے، جب سیلاب ختم ہو جاتا ہے تو جو پانی بہا کے دانے لایا ہوتا ہے تو وہ اگتے ہیں، ایسے پھر انسان اگیں گے دوبارہ۔ الم تروها کیف تخرج صفراء ملتبیہ، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کس طرح یہ جو مٹی میں ملے ہوئے اور وہاں پر جو مٹی میں مکس ہوئے ہوتے ہیں دانے، وہ کس طرح ایک دوسرے کے اوپر ایسے ملتے جلتے کر کے ایسے باہر نکلتے ہیں، اس طرح انسان جو ہے وہ نکال دیے جائیں گے۔ اب اس روایت سے بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنی رحمت سے داخل کریں گے جنت میں، اور جہنمی جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ وہاں دار و مدار ہوگا 50-50، جس کے یعنی کہ 50% سے زیادہ نیکیاں ہوں گی وہ جنت میں، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں، جو برابر برابر ہوگا وہ اصحاب الاعراف۔ سورہ اعراف میں آتا ہے لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ اس دیوار پہ ہوں گے، وهم يطمعون، لیکن امید ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ سفارش کر کے اصحاب الاعراف کو بھی جنت میں لے جائیں گے، یعنی 50% جن کے ہوں گے ان کو بھی لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا تو بخش دیا جائے گا۔ شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، شرک کے علاوہ باقی گناہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہیں۔ اور ویسے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ما من امت الا بعضها في النار وبعضها في الجنہ الا امتی فان امتی كلها في الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سے پہلے کی امتوں میں سے بعض لوگ جنت میں جائیں گے، بعض جہنم میں، سوائے میری امت کے، میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی۔ لیکن کیسے جائے گی؟ یہاں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جاتے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر اچھے اور برے کا فرق کیا رہ گیا؟ یہ والا ہوگا کہ وہ اپنے برے اعمال کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جلیں گے، پہلے سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو نکال لیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، اور پھر وہ چونکہ جنت میں جانے کے قابل نہیں تھا، جنت تو پاک لوگوں کی تھی، تو اسے پاک کرنے کے لیے پہلے آگ میں ڈالا گیا، سزا بھگتنے کے بعد پھر نہر الحیات میں ڈالا گیا، زندگی کی نہر میں، وہاں سے بالکل نئے سرے سے دوبارہ اس کے سارے معاملات ہوئے، صفائی ہو گئی، اب اس کے بعد اس کو پھر جنت میں ڈال دیا گیا۔ شیخ یہ
خالدین فیہا ابدا کے بارے میں جو ہے اس میں شیخ یہ کہ ایک دن ایسا ہے کہ سب سارا کچھ جنت لے جائیں گے، شرک نہ ہو تو شیخ یعنی کہ شرک کے بارے میں مطلب اس طرح کہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اگر شرک نہیں ہے باقی گناہوں کی تلافی ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی. نہیں بدعت بھی، ہاں بدعت بھی اسی میں آتی ہے. یعنی کہ ایسے گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے بالخصوص میں پکڑ ہوگی، ان کی تو تلافی ہوگی، لین دین چلو واپس کرو. اور ایسے گناہ کے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھا، کبیرہ گناہ کر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہیں. زیادہ امید یہی ہے حقوق اللہ میں کی ہوئی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. اچھا آخر میں سوال پہ آتے ہیں. نہیں وہ تو منافق تو کافروں سے نہیں پرے ہیں، وہ تو ہاں یعنی یہ شرک سے بھی ایک اگلا درجہ ہے. منافق تو بدعتی بھی معاف نہیں ہوں گے. شرک، بدعت، کفر، نفاق، ان کی تو معافی ہے ہی نہیں ہے. بلکہ بدعتی کافر سے بھی برا ہوتا ہے. کافر کو پھر بھی پتہ ہوتا ہے یار میں کافر ہوں. بدعتی تو اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتا ہے اور عاشق رسول سمجھتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی محبت میں دھوکے میں پڑا ہوتا ہے. اور اسی لیے شیطان بدعتی سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ گناہ گار آدمی توبہ کر لے گا، بدعتی تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، یہ پکڑے جائیں گے. اسی لیے بدعت کے بارے میں آپ نے واضح فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بلکہ حوض کوثر میں جب آپ علیہ السلام اپنے دست مبارک سے پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے، آپ نے فرمایا کہ میں ان کے اعضائے وضو سے پہچان جاؤں گا میری امت ہے. میں کہوں گا اسیحابی اسیحابی، میرے ساتھی آنے دیں، تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گے. میں پوچھوں گا کیا ہوا؟ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کے چلے آنے کے بعد انہوں نے جو دین گڑھ لیا تھا وہ آپ کو نہیں پتا. انک ما تدری. تو آپ علیہ السلام جب یہ سنیں گے کہ میرے دین، مکمل دین کے اندر انہوں نے یہ کام کیا، تو کیا فرمائیں گے؟ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہو جائیں بدبخت لوگ جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا تھا. اور آج کتاب الایمان ہم پڑھ رہے تھے، یا کتاب الفتن پڑھ رہے تھے، اور کتاب الفتن میں یہ بات پڑھی تھی فتنوں کی بہت بڑی وجہ علم کا اٹھ جانا ہوگا. اور جب علم اٹھ جائے گا تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے جب جواب دیں گے ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اور آج سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، بلکہ ہر اعتبار سے دین سے دور اور جاہل لوگوں کی، حتیٰ کہ دین کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں میں تو علم ہونا چاہیے نا، جبکہ دین کی طرف نسبت کرنے والے اکثر لوگ جاہل ہیں. اکثر لوگ جاہل ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو. اور دنیاوی اعتبار سے کوئی بندہ بگڑا ہوا ہو، ڈی ٹریک ہوا ہو نا، وہ تھوڑا سا قابل لحاظ ہوتا ہے. لیکن دینی اعتبار سے بگڑا ہوا بندہ کسی اعتبار سے بھی لحاظ کے قابل نہیں، جو کہ آپ علیہ السلام کے دین پہ ڈاکہ ہے. یہ آپ مرضی نہیں چلا سکتے یہاں پہ کہ میرا خیال یہ تھا، میرا خیال وہ تھا. اس حد تک نہیں مرضی چلا سکتے کہ صحابی بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے مجھے رات سونے کی دعا پڑھائی، اور اس کے آخر میں آتا ہے نا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَبِكِتَابِكَ الَّذِي آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو میں نے جب دعا سنائی تو کیا کہا؟ آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت. نبی کی جگہ رسول بول، آپ نے فرمایا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ آ رہے تھے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک پاؤں دروازے سے اندر تھا، ایک باہر، ادھر ہی بیٹھ گئے. حالانکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اندر آ کے بیٹھو. صحابہ کرام کے نزدیک دوسری رائے نہیں ہوتی تھی، بس کہہ دیا سو کہہ دیا. آج اصل میں نے اس چیز کی کمی ہے. اور اس چیز کی کمی کیوں ہے؟ حقیقت کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو. لیکن آج کوئی ایک پروڈکٹ اگر ہم میں سے کوئی بناتا ہے تو اس کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. تو اسلام کے کیا کوئی رائٹس نہیں ہیں؟ جس کا جی چاہے وہ اپنی طرف سے بنا لے. اسی لیے محدثین کے ہاں یہ بات تھی
کہ مدینے سے ایک روایت جاتی ہے کوفہ اتنی سی اور واپس آتی ہے اتنی بن کے، یعنی کتنی زیادتی ہے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے ساتھ. اور یہ زیادتی تب بڑھ جاتی ہیں جب آپ علیہ السلام سے محبت کے دعوے کر کے زیادتی کی جاتی ہے. اگر آپ اپنے والد صاحب سے بہت محبت کے دعوے کریں لیکن مانے ایک نہ، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو محبت نہیں ہے، یہ تو نفرت ہے اور شدید نفرت ہے. اور والد کے ساتھ پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کا والد ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم سے نہ ہو تو سیکھیں پھر ادب کیا تھا، علم کیا تھا، حقیقت کیا تھی. اور یہ ہمارے لیے بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کا دین اصل حالت پہ موجود ہے. کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا پتہ ہی نہیں چلا، اصل حالت میں موجود ہے. آج کے سبق کی ایک روایت یہ ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار میں سے ایک شخص کے پاس سے ہوا، ایک انصاری کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. وَهُوَ يَعِيدُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا دعه فإن الحیاء من الایمان، یعنی وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یار حیا کیا کرو، یا تھوڑی شرم کر لیا کرو، یہ کر لیا کرو، احتیاط کیا کرو، یہ سمجھا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، حیا اتنی ہی بندے کو آتی ہے جتنا ایمان ہوتا ہے. تو حیا سکھانے کے بجائے کیا سکھاؤ؟ ایمان سکھاؤ. چور کو نہیں مارنا چاہیے نا، چور کی ماں کو مارے، پیدا ہی نہ ہو. یعنی فلٹر لگانے کے بجائے ٹینکی صاف کر دیں، ایسے ہی ہے نا. آپ وہ سورسز بند کر دیں جہاں سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، یا وہ وہاں پہ کام کریں جہاں سے خیر نکل سکتی ہے. ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں کوئی اسکول کالج نہیں جا سکا. ہم زبانی طور پر نا وربلی مسلم ہیں لیکن پریکٹیکلی اسلامک کسی یعنی فریم ورک پہ نہیں. آپ باہر نکلے جا کے دیکھیں، دکانداری، سیاست، دین، سارا کچھ وہ اسلام کے اوپر نہیں ہے. پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا جو دین پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ آ جاتی ہے لیکن ہر طرف مشکلات ہیں. یہ مت سوچیں ہم دین کی طرف آئیں گے تو بڑی موجیں ہو جائیں گی، موجیں آخرت میں ہوں گی انشاءاللہ. آپ یقین کریں کبھی انسان کو، وہ حدیث میں آتا ہے نا، صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے مصیبت مانگ رہے ہیں. عافیت کی دعا کرنی چاہیے. ہمارے اوپر تو وہ حالات ہی نہیں آئے جو دین کے اوپر آنے سے لوگوں کے اوپر آئے تھے. ہم تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. کتنے اچھے حالات میں، کیا خیال ہے ویسے؟ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہائش، گاڑی، بچے، بیویاں ہیں، اتنا یار سکون ہے. کوئی مشکل ٹینشن ہی نہیں ہے. بس تھوڑی سی یہ آب و ہوا تیز ہوئی، گرم ہوئی، ٹھنڈی ہوئی تو بس تھوڑا سا فلو ہو گیا. امت مسلمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر کی ہے ویسے اس چھوٹے موٹے کام کے ساتھ نا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑی مصیبتوں میں ڈالتے ہی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مصیبتوں میں ڈال کے تو ٹھیک کر لیتے ہیں. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو منافق ہے نا اس کو حالات پریشان نہیں کرتے. یعنی اس حدیث کا مفہوم ہے وہ صنوبر کے تن آور درخت کی طرح پروان چڑھتا ہے اور چھوٹے موٹے حالات، بیماریاں، موسم، سیاسی حالات، مذہبی حالات، لڑائیاں، جھگڑے، مہنگائی ہو گئی، یہ کوئی پریشان نہیں کرتا. وہ ویسے اتنی 2 نمبر ہوتا ہے کہ وہ سارے کام اپنے پہلے سیدھے کر کے بیٹھا ہوتا ہے. مومن جو بہت احتیاط کرتا ہے نا اس کو تو آپ نے فرمایا ہوائیں جس طرح نئی نکلنے والی کومپل کو کبھی ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں، کبھی ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں، لیکن باہر کے اب تھوڑی سی ہوا رکتی ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر ہوا ادھر سے ادھر، پھر ادھر. اب مہنگائی ہو گئی ہے تو مومن کیا کرے؟ اب رزق حلال کمانے کے لیے تو ایفرٹ بھی وہی ہے،
حالات بھی وہی ہیں، مہنگائی ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے، لیکن منافقت کے لیے کیا ہے؟ بھائی مہنگائی ہو گئی ہے تو گورنمنٹ نے کی ہے، لہٰذا گورنمنٹ نے پیٹرول مہنگا کیا ہے، ہم گورنمنٹ جاب کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی کر لیں گے گورنمنٹ کے ساتھ، ایسے کرتا ایسا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ مومن کو جو وقتی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں نا، یہ آتی رہتی ہیں، لیکن منافق کو یہ حالات نقصان نہیں دیتے۔ ہاں ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور جس طرح وہ درخت جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس طرح مومن کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا دین کی طرف آنے سے آپ اپنے حالات بہتر سمجھتے ہیں کہ کچھ مشکلات نہیں بلکہ کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اسلامی لبادہ اوڑھنے سے نا خواتین کے لیے مسائل پہ حجاب کرنا شروع کر دیا، مردوں نے داڑھی رکھی، کہتے ہیں آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ کو تو کوئی رشتہ کون دے گا؟ بھائی شادی داڑھی سے کرنی، بندے سے کرنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام۔ کتاب الایمان ہم پڑھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی الوہیت کی گواہی، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ گواہی نہ دیں تو مجھے حکم دیا گیا ہے میں قتال کروں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف قتال کا حکم دیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ تو مسلمان ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والا کے خلاف آپ علیہ السلام نے قتال کا ارادہ کیا تھا۔ یہاں تو نماز کا ذکر بھی ہے، نماز قائم نہ کرنے پہ قتال کا حکم ہے۔ کیوں؟ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ویسے ایمان تو ہماری سوچ ہے نا، تھنکنگ، لیکن اظہار تو یہاں سے ہوگا۔ اسلام اور ایمان ایک چیز ہے اس معنی میں۔ جی قتال، لڑائی، جنگ۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ۔ اگر وہ یہ سارے کام کریں گے، ان چیزوں کی شہادت دیں گے، تو مجھ سے اپنے خون کو اور اپنے مال کو بچا لیں گے۔ یعنی کہ جو آدمی ان امور کی گواہی نہ دے اس کا خون بہانا بھی جائز ہے اور ان کا مال لینا بھی جائز ہے۔ خون بہانے سے مراد قتال، جہاد، ان کے خلاف ویپن، اور مال کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مارنے کے بعد ان کے مال کو غنیمت سمجھنا۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ حکومت وقت، خلافت اسلامیہ کرے گی، عام بندہ نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں پڑوسی نے نماز نہیں پڑھی، چلیں شروع ہو تو کہیں گے ہم نے روایت صحیح بخاری کی پڑھی تھی، ضعیف نہیں ہے، ضعیف روایت بھی نہیں ہے، اور شیخ نے پڑھائی تھی، وہ پولیس ہمارے گھر پہنچی گئی۔ الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے۔ اسلام کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ اسلام کا حق یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کی شہادت دیتے ہیں، پھر آپ مسلمان ہیں، پھر مومن ہیں، پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں، تو پھر اسلام کا حق یہ ہے کہ آپ سے زکوٰۃ لی جائے گی، وگرنہ آپ کے مال کا کسی کے اوپر کوئی حق نہیں۔ یعنی کہ کوئی آدمی اگر ایمان نہیں رکھتا اور ایمان کے تقاضے جیسا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا نہیں پورے کرتا، وہ بندہ مسلمان بھی نہیں، وہ بندہ مومن بھی نہیں ہے۔ اور اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت اسلام کی طرف نسبت کرنے والے اکثریت تو پھر تو نکل گئی دائرہ اسلام سے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کے ہاں بے نمازی کی نماز جنازہ اہل علم نہیں پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، محلے کا کوئی غیر معروف آدمی پڑھا دے۔ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس مسجد کے امام صاحب کو جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے پابندی سے، تو اہل علم سے یا اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم بھی اس کے ایمان کی گواہی دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ آج ہم نے پڑھے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔